اردو شاعری کی دنیا بھی کیا خوب ہے، ہر شعر میں ایک کائنات چھپی ہوتی ہے۔ لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ان اشعار کو، ان جذبات کے سمندر کو کچھ خاص اصولوں میں کیسے باندھا جاتا ہے؟ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اسی راز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ جی، اردو شاعری کی دو بہت اہم اصناف غزل اور مرثیہ پر بات کریں گے۔ اور مقصد صرف ان کی تعریف جاننا نہیں، بلکہ ان کی ساخت، ان کی تاریخ اور ان کے فرق کو گہرائی میں سمجھنا ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ صرف شاعری کی اقسام نہیں ہیں، یہ ہمارے ثقافتی اور تاریخی ورثے کا بھی حصہ ہیں۔ ان کے اصولوں کو سمجھنا دراصل اس فن کی روح تک پہنچنے جیسا ہے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں، غزل سے کرتے ہیں، جو شاید اردو شاعری کی سب سے مقبول اور سب سے زیادہ پہچانی جانے والی صنف ہے۔ جی، اور ماخذ بتاتا ہے کہ اس کی ابتدا، مطلب اس کا جو لغوی معنی ہے، وہ ہے عورتوں سے یا محبت کی باتیں کرنا۔ ہاں، لیکن یہ تو صرف ایک شروعاتی نقطہ تھا۔ وقت کے ساتھ تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے نا؟ بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے۔ اب غزل میں صرف عشق اور حسن نہیں، بلکہ تصوف، اخلاق، فلسفہ، سماجی مسائل اور یہاں تک کہ سائنسی موضوعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اس کی ساخت، یہاں کر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ مطلب اس کا معنی پچھلے یا اگلے شعر سے جڑا نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ الگ الگ موتی مل کے ایک مالا کیسے بناتے ہیں؟ یہ سب مل کے ایک غزل کیسے کہلاتی ہیں؟ یہی تو غزل کا جادو اور اس کا فن ہے۔ تمام اشعار معنی کے لحاظ سے آزاد ہوتے ہوئے بھی تین چیزوں کی ایک مضبوط ڈور سے بندھے ہوتے ہیں: وزن، قافیہ اور ردیف۔ اچھا، وزن تو شعر کا میٹر یا بحر ہو گیا، جو پوری غزل میں ایک جیسا رہتا ہے۔ جی۔ اور قافیہ، شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ۔ اور ردیف، وہ لفظ یا الفاظ جو قافیے کے بعد ہو بہو دہرائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، یہ ردیف، اسے بار بار دہرانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ شاعر کے لیے ایک مشکل پابندی نہیں بن جاتی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، بظاہر یہ ایک پابندی لگتی ہے، لیکن دراصل ردیف غزل کی روح ہے۔ یہ ایک لنگر کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ ہر شعر کو، چاہے اس کا موضوع کتنا ہی مختلف کیوں نہ ہو، ایک ہی جذباتی یا موسیقائی لڑی میں پرو دیتا ہے۔ ہمارے ماخذ میں ایک مثال بھی ہے: نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں۔ اس میں یہ اصول کیسے کام کر رہا ہے؟ یہاں نور اور قرار کافیے ہیں، کیونکہ یہ ہم آواز ہیں۔ اچھا۔ اور ہوں ردیف ہے، جو آخر میں دہرایا جا رہا ہے۔ صحیح۔ چونکہ یہ غزل کا پہلا شعر ہے اور اس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہے، اسے مطلع کہتے ہیں۔ مطلع یعنی غزل کا دروازہ، جہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور غزل میں کچھ اور بھی ٹیکنیکل اصطلاحات ہیں، جیسے مقطع۔ مقطع یعنی آخری شعر؟ جی، غزل کا آخری شعر، جس میں شاعر اپنا قلمی نام یعنی تخلص استعمال کرتا ہے۔ اچھا، تو تخلص کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک دستخط کی طرح ہے کہ یہ غزل میں نے لکھی ہے؟ یہ دستخط سے کہیں زیادہ ہے۔ تخلص کا استعمال شاعر کو شعر کے اندر ایک کردار بنا دیتا ہے۔ کبھی وہ خود سے بات کرتا ہے، کبھی دنیا کو اپنے بارے میں بتاتا ہے۔ جیسے غالب کہتے ہیں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہاں غالب صرف نام نہیں، ایک فلسفیانہ سوال کا حصہ ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ ادبی تکنیک ہے۔ واہ! اور ایک اصطلاح بیت الغزل بھی ہے، یعنی غزل کا سب سے بہترین شعر۔ لیکن یہ کون طے کرتا ہے؟ جی، اسے شاہ بیت بھی کہتے ہیں، اور یہ کافی حد تک تو ذاتی پسند کا معاملہ ہے، لیکن اکثر وقت اور اہل ذوق مل کر کسی ایک شعر کو غزل کی جان قرار دے دیتے ہیں۔ تو غزل کی پہچان یہ ہے کہ ہر شعر الگ ہے، لیکن کیا ایسی غزلیں بھی ہیں جن میں ایک ہی خیال شروع سے آخر تک چلتا ہو؟ جی بالکل، اسے غزل مسلسل کہتے ہیں۔ اس میں تمام اشعار ایک ہی خیال یا موضوع سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے نظم اور غزل کا امتزاج ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ کچھ غزلیں غیر مردف بھی ہوتی ہیں، یعنی ان میں قافیہ تو ہوتا ہے مگر ردیف نہیں ہوتی۔ تو یہ فن کافی لچکدار بھی ہے۔ بہت زیادہ۔ اب ذرا اس کی تاریخ پر بات کرتے ہیں۔ ماخذ میں بڑے بڑے شاعروں کا ذکر ہے: ولی، میر، غالب، اقبال۔ جی، غزل کا سفر ایران سے شروع ہوا اور یہ فارسی اور وسطی ایشیائی زبانوں کا ایک حسین امتزاج ہے۔
قلی قطب شاہ سے لے کر آج تک اردو شاعروں کی ایک بڑی تعداد نے اس صنف میں طبع-آزمائی کی ہے اور گزشتہ 40-50 برسوں میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو غزل کا ہر شعر اپنی ذات میں ایک دنیا ہے، ایک چمکتا ہوا موتی۔ لیکن اگر شاعر کو ایک ہی دکھ، ایک ہی کہانی شروع سے آخر تک پورے تسلسل کے ساتھ بیان کرنی ہو، غزل کا فارمیٹ تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نہیں، وہیں غزل کی حد آ جاتی ہے، اور اسی ضرورت نے ایک دوسری عظیم صنف کو جنم دیا جس کا کینوس بہت بڑا ہے اور جس کا مقصد ہی ایک مکمل بیانیہ سنانا ہے، مرثیہ۔ مرثیہ، جس کا مزاج غزل سے بالکل مختلف ہے، یہ غم، الم اور یاد سے وابستہ ہے۔ جی، مرثیہ بنیادی طور پر کسی کی موت پر لکھی جانے والی نظم کو کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا عربی اور فارسی شاعری سے ہوئی، لیکن اردو میں مرثیہ کی اصطلاح خاص طور پر اس نظم کے لیے مخصوص ہو گئی ہے جو امام حسین اور شہدائے کربلا کی یاد میں لکھی جاتی ہے۔ یہاں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ اس کی باقاعدہ ساخت ہے۔ یہ صرف ماتم یا افسوس کا اظہار نہیں، بلکہ ایک مکمل بیانیہ ہے۔ ماخوذ میں اس کے 8 اجزاء بتائے گئے ہیں۔ بالکل، یہ مرثیے کے اجزائے ترکیبی کہلاتے ہیں اور ایک پوری داستان سناتے ہیں۔ یہ تو ایک مکمل فلم کا اسکرپٹ لگ رہا ہے، مطلب کردار کا تعارف، کشمکش، کلائمیکس اور پھر المیہ۔ میں نے کبھی مرثیے کو اتنی منظم داستان کے طور پر نہیں سوچا تھا۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ یہ واقعی ایک ڈرامے کے ایکٹ کی طرح ہیں۔ پہلے 3 اجزاء کو دیکھیے: چہرہ یعنی تمہید، سراپا جس میں ہیرو کی شخصیت کا بیان ہوتا ہے، اور رخصت۔ رخصت میدان جنگ میں جانے سے پہلے اہل خانہ سے اجازت لینا۔ جی، یہ تینوں مل کر کردار کی عظمت اور اس کے انسانی رشتوں کو قائم کرتے ہیں تاکہ جب وہ میدان جنگ میں پہنچے تو سننے والے کا اس سے ایک گہرا جذباتی رشتہ بن چکا ہو۔ یعنی پہلے آپ کردار سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کی جدائی کا منظر دیکھتے ہیں، اس کے بعد کے اجزاء تو سیدھے میدان جنگ میں لے جاتے ہیں۔ بالکل، اگلا ایکٹ میدان جنگ کا ہے۔ آمد یعنی ہیرو کا میدان میں پہنچنا۔ رجز جس میں وہ جنگ سے پہلے اپنا حسب نسب اور بہادری بیان کرتا ہے۔ اور پھر جنگ کا منظر۔ جی، اور ان اجزاء میں شاعر اپنی پوری فنی مہارت دکھاتا ہے۔ اور پھر آخری 2 اجزاء جو اس داستان کا کلائمیکس اور نچوڑ ہیں، شہادت اور بین۔ جی، شہادت وہ لمحہ ہے جہاں ہیرو اپنے مقصد کے لیے جان قربان کر دیتا ہے، اور بین یعنی شہادت کے بعد اہل خانہ کا گریہ و زاری کرنا۔ یہ وہ حصہ ہے جو سننے والوں کے جذبات کو ایک راستہ فراہم کرتا ہے، جس سے کیتھارسس کہتے ہیں۔ بالکل، یہ 8 اجزاء مل کر ایک ایسی مکمل داستان بناتے ہیں جس کی مثال کسی اور شعری صنف میں ملنا مشکل ہے۔ تو یہ اتنی منظم ساخت اردو شاعری میں آئی کہاں سے؟ کیا یہ شروع سے ہی ایسی تھی؟ نہیں، اس نے بھی ایک سفر طے کیا ہے۔ ماخذ کے مطابق اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ دکن میں 16ویں صدی سے اس کے آثار ملتے ہیں، اور سید شاہ اشرف بیابانی کی مثنوی نوسرا ہار کو عام طور پر اردو کا پہلا مرثیہ کہا جاتا ہے۔ تو اسے یہ منظم شکل کب اور کیسے ملی؟ یہ فن دکن سے دہلی پہنچا، اور 18ویں صدی میں مرزا رفیع سودا نے اس میں ایک انقلابی تبدیلی کی۔ انہوں نے مرثیے کے لیے پہلی بار مسدس کی حیت کا استعمال کیا۔ مسدس یعنی 6 مصروں والے بند۔ مسدس ہی کیوں؟ 6 مصروں میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ مسدس کی حیت ایک طویل بیانیے کے لیے بہت موزوں ہے۔ اس میں 6 مصرے ہوتے ہیں، پہلے 4 ہم قافیہ اور آخری 2 کا قافیہ الگ۔ اس سے شاعر کو خیال کو پھیلانے اور پھر آخری 2 مصروں میں اسے سمیٹنے یا اس پر جذباتی تبصرہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس میں ایک ڈرامائی کیفیت پیدا کرنے کی بڑی گنجائش ہے۔ اور پھر لکھنؤ میں میر انیس اور مرزا دبیر کا دور آیا، جنہوں نے اس فن کو عروج پر پہنچا دیا۔ جی ہاں، انہوں نے سودا کی شروع کی ہوئی مسدس کی حیت کو ہی اپنایا، اور اسے اتنا پسند کیا گیا کہ گزشتہ 250 سال سے تقریباً تمام مرثیے اسی حیت میں لکھے جا رہے ہیں۔ تو ان چند صفحات سے ہم نے کیا سیکھا؟ ایک طرف غزل ہے جو الگ الگ چمکتے ہوئے ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے، اس کا ہر شعر اپنی جگہ مکمل ہے، لیکن ردیف اور قافیے کی کشش انہیں ایک کہکشاں میں باندھے رکھتی ہے۔ اور دوسری طرف مرثیہ ہے جو ایک منظم داستان کی طرح اپنے 8 اجزاء کے ساتھ ایک دریا کی طرح بہتا ہے، جس میں کردار ہیں، کہانی ہے، ایک ابتدا، عروج اور اختتام ہے۔
ایک کا حسن اختصار میں ہے تو دوسرے کا حسن تفصیل اور بیانیے میں۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے شعراء نے صرف جذبات کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان جذبات کو پیش کرنے کے لیے باقاعدہ فن اور اصول وضع کیے۔ اور یہ اصول شاعری کو محدود نہیں کرتے، بلکہ اسے ایک خاص حسن اور گہرائی عطا کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ گفتگو ایک اہم سوال اٹھاتی ہے۔ آج کے جدید دور میں جب فن میں کسی قسم کی پابندی یا اصول کو اکثر اچھا نہیں سمجھا جاتا اور آزاد نظم کا دور ہے، کیا شاعری میں اس طرح کے سخت اصول اور ساخت کی کوئی اہمیت باقی ہے؟ یا یہ اصول ہی ہیں جو ایک عام بات اور ایک لازوال شعر میں فرق پیدا کرتے ہیں؟ جی، کیا آج کا کوئی فنکار ایسی پابندیوں کو قبول کر کے کوئی نیا شاہکار تخلیق کر سکتا ہے؟ اس پر سوچنا چاہیے۔